بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 37 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے جوازم الفعل المضارع، یعنی فعل مضارع کا مجزوم ہونا، وہ ادوات جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو جزم دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا وہ ادوات جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو نصب یعنی فتحہ دیتے ہیں، اس کو منصوب بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوازم الفعل المضارع۔ الاول، الادوات التي، وہ ادوات یا وہ عوامل جو تجزم فعلا واحدا، ایک فعل کو مجزوم کرتے ہیں، ایک ہی فعل پر داخل ہوتے ہیں اور اسے مجزوم بناتے ہیں۔ اس کے بعد ایسے بھی آپ کو ادوات ملیں گے جو جملے میں دو جگہ پر کام کرتے ہیں، یعنی دو فعل مضارع یا دو صیغوں کو مجزوم بناتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر کہا تجزم، جو جزم دیتے ہیں فعلا واحدا، ایک فعل کو۔ الامثلہ، کبر الغلام، لڑکا بڑا ہو گیا یا بچہ بڑا ہو گیا۔ ولما یتہذب، یتہذب فعل مضارع ہے اور مجزوم ہے۔ ولما یتہذب، تا وقت کہ وہ مہذب ہو جائے، تا وقت کہ وہ باادب ہو جائے، اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ بڑا تو ہو گیا لیکن ابھی تک وہ اس کے مزاج میں وہ شائستگی نہیں آئی، یہ مراد ہے، یعنی تہذیب نہیں آئی اس کو۔ تو ولما، اس کا عمل بالکل لم کی طرح ہے۔ لم ہم نے پڑھا تھا، لم اذهب، میں نہیں جاؤں گا۔ لم آکل، میں نہیں کھاؤں گا۔ لم ادرس، میں نے نہیں پڑھا۔ ٹھیک ہے۔ لم اطالع، میں نے مطالعہ نہیں کیا، یعنی فعل کی نفی کرتا ہے لم اطالع۔ لیکن یہاں پر لما اطالع اگر ہم کہیں گے تو اس میں دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، ظاہری اعتبار سے اس نے فعل مضارع کو مجزوم بھی کر دیا، اور اس کے علاوہ جو معنی کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو فعل مضارع کی نفی تو ہو گئی لیکن ابھی تک اس میں استمرار ہے، اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے۔ کبر الغلام، بچہ بڑا ہو گیا۔ ولما یتہذب، تا وقت کہ یا اس وقت تک جب وہ اچھے اخلاق والا، شائستگی والا یا مہذب نہ بن جائے، ابھی تک نہیں بنا۔ یعنی ہم یہ کہیں گے کہ ماضی میں تو یہ مہذب نہیں تھا، متخلق نہیں تھا، اخلاق والا نہیں تھا، ابھی تک، یعنی الی زمن التکلم، تکلم کے وقت تک ابھی تک یہ نہیں بنا، ہو سکتا ہے ابھی بن جائے، اچھا ہو جائے۔ ذهب الرسول، ہمارا جو قاصد تھا وہ چلا گیا۔ ولما یعود، تا وقت کہ وہ واپس لوٹے، تو ماضی میں نہیں لوٹا، ابھی تک جب تک ہم بات کر رہے ہیں تکلم کے زمانے تک ابھی تک نہیں لوٹا۔ ولما یک، جب وہ لوٹے گا۔ ٹھیک ہے۔ بنا الامیر قصرا، امیر نے، بادشاہ نے قصر بنایا ہے۔ ولما یسکنہ، تا وقت کہ وہ اس میں رہے۔ طاب الزرع، اور جو کھیتی باڑی ہے وہ بہت اچھی، یعنی اچھا فصل بہت اچھی ہو گئی۔ ولما یحصد، لیکن اس وقت تک جب اس کی کٹائی کا وقت آئے، ابھی تک یعنی کٹائی کا وقت نہیں آیا۔ تو اس میں یہ ضرور ہے کہ ماضی میں تو کٹائی نہیں ہوئی اور ابھی تک بھی نہیں ہوئی جب تک ہم بات کرنے میں مشغول ہیں۔ تمام مثالوں کو آپ اسی طرح سمجھ لیں۔ یہ 4 مثالیں ہو گئیں، اب 4 مزید مثالیں ہیں۔ لِتَجْتَنِبْ کثرت المزاح، اور آپ جو ہے نا زیادہ مزاح کرنے سے باز رہیں، اجتناب کریں، کثرت سے مزاح نہ کریں۔ لِيَفْتَحْ عَلِيٌّ النَّافِذَ، علی کے لیے حکم ہے کہ وہ کھڑکی کھولے۔ لِيُتْقِنْ كُلُّ إِنسَانٍ عَمَلَهُ، ہر انسان کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے کام کو پختگی کے ساتھ کرے، اتقان کے ساتھ کرے، پختگی اس میں ہو اپنے کام کو۔ لِيُوَقِّرْ صَغِيرُكُمْ، تمہارا ہر ایک صغیر، کبیرکم، بڑے تمہارے بڑے کی توقیر کرے، تقدیر کرے اور اس کی تعظیم کرے۔ لِيُوَقِّرْ، تو یہاں پر لام لام الامر ہے، اس کی طرف انشاءاللہ بحث میں بات آ جائے گی۔ البحث، تقدم لنا فی الجزء الاول، پہلے جز میں ہم نے پڑھا تھا ان لم ولا الناہیہ،
لم اور لا الناہیہ تجزیمانی جزم دیتے ہیں فعلا مضارعا واحدا، ایک فعل مضارع کو، ایک فعل کو. وہنا نأتی علی بقیت الادوات، اب اس سبق سے ہم باقی جو ادوات ہیں جو یہی کام کرتے ہیں جو لم اور لا نے کیا تھا، جو جزء اول میں پہلی جز میں ہم نے پڑھا ہے، تو یہ باقی جو ادوات تھے اس کو بھی ابھی ہم یک بعد دیگرے لے لیتے ہیں. اس طرف مصنف رحمہ اللہ اشارہ کر رہے ہیں. وَهُنَا نَأْتِي عَلَى بَقِيَّةِ الْأَدَوَاتِ، باقی ادوات پر بات کرتے ہیں. الَّتِي تَعْمَلُ هَذَا الْعَمَلَ، جو یہی عمل کرتے ہیں جو لم اور لا الناہیہ کرتے تھے. فنقول، تو ہم کہیں اذا بحثنا فی الامثلة الاربعة الاولى، پہلی 4 مثالیں میں اگر ہم دیکھیں، وجدنا، ہم پاتے ہیں، ان المثال الاول يدل، دلالت کرتا ہے، علی ان الغلام، کہ غلام، لم يتہذب، وہ اچھے اخلاق والا اور مہذب نہیں بنا فی الزمن الماضی، وانه بقي كذلك، وہ ابھی تک اسی حال پر باقی ہے، الى زمن التکلم، تکلم کے زمانے تک. وان المثال الثانی يدل، دوسری مثال دلالت کرتی ہے، علی ان الرسول، کہ جو قاصد ہے، لم يعد، نہیں لوٹا، فی الزمن الماضی، گزشتہ زمانے میں، وانه استمر، اور وہ ابھی تک استمرار کے اس میں آنے کا استمرار ہے، فی زمن التکلم، یعنی تکلم کے وقت تک ابھی تک نہیں لوٹا، بعد میں لوٹے گا، یہ ایک ذہن میں بات آتی ہے. وَهَذَا يُقَالُ فِي الْمِثَالَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ، اور یہی بات دونوں تیسری اور چوتھی مثال میں بھی کہی جائے گی کہ اسی طرح سے ایک چیز ماضی میں نہیں ہوئی وہ مستقبل میں بھی تو ہوگی، لیکن متکلم کے زمانے تک، بات کرنے کے زمانے تک ابھی تک حادث نہیں ہوئی. فَهَذِهِ الْأَمْثِلَةُ الْأَرْبَعَةُ، یہ 4 مثالیں، اذن تفید نفی الافعال المضارعہ الاربعہ، یہ فائدہ دیتے ہیں کہ فعل مضارع کی نفی ہو رہی ہے. التی اشتملت علیہا، جو معنی ہر فعل کے ہیں. وتفید، اور فائدہ دیتے ہیں، ان هذا النفی مستمر الى زمن التکلم، کہ یہ نفی، یعنی ہم کہتے ہیں لم یعد، اب جو عاد یعود کا جو فعل ہے اس کی نفی ہو گئی، لیکن کب تک ہوئی؟ یہ نفی مستمر ہے، اس میں دوام ہے، استمرار ہے، تکلم کے زمانے تک. وَإِذَا نَظَرْنَا، اگر ہم غور کریں، إِلَىٰ أَوَاخِرِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ الْمُضَارِعَةِ الْأَرْبَعَةِ، 4 مثالوں میں جو افعال ہیں اس کے اخیر پر غور کریں، وجدناها، ہم پائیں گے، مجزومتاً، کہ یہ مجزوم ہے، لم يعد. ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی جو ہم نے مثالیں پڑھی ہیں. فَأَيُّ لَفْظٍ فِي الْأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ، کوئی بھی لفظ گزشتہ مثالوں میں، أَفَادَ هَذَا النَّفْيَ، تو کس چیز نے اس نفی کا فائدہ دیا، معنی کی نفی کون چیز کر رہا ہے. وَسَبَّبَ هَذَا الْجَزْمَ، اور اس جزم کے دینے کا جو سبب ہے وہ کیا ہے. نمبر 1، معنی کی نفی کس نے کی، یہ سوال ہے. نمبر 2، جو جزم یہاں پر ظاہر ہے اس کا سبب کیا ہے، تو اس کا جواب دیکھیں. ذالک اللفظ هو لما، وہ لما ہی ہے. وعلی هذا، اسی لیے ہم کہیں گے فلما تشبہ لم، لما یہ جو ادات ہے یہ مشابہت رکھتا ہے لم کے ساتھ، یہ جو ہم نے اوپر اشارہ دیا تھا یہاں پر. ٹھیک ہے، تشبہ لم فی المعنی والعمل، معنی اور عمل کے اعتبار سے جزم دیتا ہے لم بھی، اور لما بھی جزم دیتا ہے. معنی کے اعتبار سے لم جس طرح فعل کی نفی کرتا ہے، اسی طرح لما بھی فعل کی نفی کرتا ہے، لیکن لما اور لم میں ایک ہی فرق ہے، غیر ان النفی بها ای بلما، لما اور لم میں یہی فرق ہے کہ لما میں استمرار کا معنی، استمرار النفی الی زمن التکلم، کہ ہم معنی کی نفی کر رہے ہیں زمانہ حال تک، زمانہ متکلم تک ہم معنی کی نفی کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے بعد میں یہ چیز آ جائے، اس کا حصول ہو جائے، اس کا وقوع ہو جائے. ٹھیک ہے، غیر ان النفی بلما یستمر الی زمن التکلم. ٹھیک ہے، امید ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. وَإِذَا نَظَرْنَا، اگر ہم غور کریں، إِلَى الْأَمْثِلَةِ الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ، آخری 4 مثالوں میں، وجدنا المتکلم فی المثال الاول یأمر المخاطب، مخاطب کو حکم دے رہا ہے متکلم، باجتناب المزاح الکثیر، کہ بھئی زیادہ مزاح نہ کیا کرو. وجدناه فی المثال الثانی، دوسری مثال میں متکلم کیا کر رہا ہے، یأمر، حکم دے رہا ہے علیًا، علی کو، بفتح النافذہ، کہ وہ کھڑکی کھولے. وکذلک نجدہ فی المثالین الاخیرین، آمرا، کہ وہ حکم کرنے والا ہے، بالاتقان والتوقیر، کہ بھئی عمل میں پختگی پیدا کرو اور بڑوں کی توقیر اور تقدیس کرو. فالافعال المضارعہ فی الامثلۃ الاربعۃ الاخیرہ، آخری 4 مثالوں میں جو افعال مضارعہ ہیں، قد صارت، وہ ہو گئی، مفیدۃ للامر، کہ وہ مفیدہ ہیں، یعنی اس میں طلب کا معنی پایا جا رہا ہے. وَإِذَا تَأَمَّلْنَا، ہم غور کریں، اواخرها، آخری
جو فعل امر ہے اس کے اخیر پر غور کریں گے، وجدناها جميعا مجزومہ، جس طرح ہم نے پڑھا لیجتنب، لیتقن، لیفتح، لیوقر، یہ دیکھو تمام مجزومہ ہیں۔ فما الذی اکسبها معنی الامر، اب کس چیز نے ان افعال کو امر کا معنی دیا ہے؟ کیونکہ یجتنبو، یجتنبانی، یفتحو، یفتحانی تو فعل مضارع ہے، اس میں امر کا حکم تو نہیں ہے۔ اس میں یفتحو وہ دروازہ کھولتا ہے، انا افتحو میں کھولتا ہوں، یہ تو امر کا صیغہ نہیں ہے۔ تو کس چیز نے ان فعل مضارع کے صیغوں کو امر کا صیغہ بنا دیا یا اس میں امر کا معنی پیدا کر دیا؟ وَمَا الَّذِي جَزَمَ، اور کیا چیز ہے جس نے اس کے اخیر کو مجزوم کر دیا؟ اذا بحثنا، اگر ہم غور کریں ڈھونڈیں، لم نجد لذلك سببا، اس کے علاوہ ہم کوئی سبب نہیں پائیں گے، سوى اللام، سوائے لام جو لام کسرہ ہے، لیجتنب، لیفتح، التي دخلت علیہا جو افعال پر داخل ہوئے، ومن اجل ذلك اسی لیے کہا جاتا ہے سمیت هذه اللام لام الامر، کہ اس لام کو ہم لام امر کہتے ہیں۔ اس کا عمل بھی لم کی طرح ہے، اس طرح لم معنی میں بھی عمل کرتا ہے، معنی کی نفی کرتا ہے، اسی طرح لام امر میں طلب ہے، ٹھیک ہے۔ لیضرب زیدا، لیضرب زیدا، لیذهب الى المدرسہ، طیب، ایقظہ اس کو بیدار کرو، لیذهب الى السوق تاکہ وہ چلا جائے بازار کی طرف، ٹھیک ہے۔ اخبرہ لیطالع الدرس، اس کو بتا دو، لیطالع کہ وہ مطالعہ کرے، الدرس سبق کا۔ تو اسی طرح یہ بھی دو چیزوں کو اس نے مجزوم بھی کر دیا اور حکم یعنی طلب بھی ہے، اس میں امر بھی ہے، حکم۔ القاعدہ من الادوات التي تجزم فعلا مضارعا واحدا، وہ ادوات جو فعل مضارع کو مجزوم کرتے ہیں ایک فعل کو، لما ہے، ولام الامر بھی ہے، یہ دو چیزیں ہم نے آج پڑھی ہیں۔ والاولا تفید النفی، جو لما ہے وہ تفید النفی، معنی کی نفی کرتا ہے، کلم لم کی طرح جو ہم نے پہلے جز میں پڑھا تھا۔ غیر ان النفی بها، لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ لما نفی کرتا ہے ماضی میں استمرار کے ساتھ متکلم کے زمانے تک، الی زمن التکلم، اس کے بعد ہو سکتا ہے چیز واقع ہو جائے تو پھر تو نفی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر کہتا ہوں لما یحضر الاستاذ، لما یحضر الاستاذ، ابھی تک استاد جی کلاس میں نہیں آئے، تو میں نفی کر رہا ہوں، ماضی میں بھی نہیں آئے، ابھی تک جو میں بات کر رہا ہوں ابھی تک نہیں آئے، تکلم کے وقت تک نہیں آئے۔ اب ہو سکتا ہے 1 منٹ بعد آ جائیں، کلاس میں داخل ہو جائیں، تو پھر یہ معنی کی نفی نہیں ہوگی، پھر تو استاد حاضر ہو گئے، پھر ہم یہ جملہ استعمال بھی نہیں کریں گے۔ والثانیۃ، اور جو لام الامر ہے، تجعل المضارع مفیدا للامر، وہ فعل مضارع کو امر کے معنی میں کر دیتا ہے، امر کے فعل مضارع کو امر بنا دیتا ہے گویا کہ، لیذهب، لیجلس، لیأکل۔ التمرین الاول، ضع الافعال المضارعہ، افعال مضارعہ کو رکھیے فی جمل مفیدہ، مفید جملوں میں، وادخل علیہا لما، اس پر لما داخل کریں، واضبط اواخرہا، اور اس کے اخیر میں آپ اعراب بھی کریں، جیسے فتحہ، ضمہ، کسرہ یا جزم، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو، یسافر زید الی القریہ، یسافر زید الی القریہ، اب میں کہہ سکتا ہوں لما یسافر زید الی القریہ، تو یسافر میں نے اس کو مجزوم بھی بنا دیا، ابھی تک اس نے سفر تو نہیں کیا، کرے گا۔ لما یقرأ الکتاب، لما یقرأ، نہ پہلے پڑھا ہے نہ ابھی تک پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے بعد میں پڑھے، تو اس میں مجزوم بھی بنا دیا ہم نے اور معنی کی نفی بھی ہم نے کی، تاحال النطق، تاحال متکلم کی بات کرنے کی۔ اسی طرح لما یوقظ، لما یأتی، لما ینسى، لما یفہم، ابھی تک نہیں سمجھا، تکلم کے زمانے تک بعد میں سمجھ، لما یصفو، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تمرین ثانی، ضع الافعال المضارعہ الآتیہ فی جمل مفیدہ، ان کو مفید جملے میں رکھیے، وادخل علیہا لام الامر، لام الامر کو بھی داخل کرے، واضبط اواخرہا، اور اخیر میں اس کا اعراب بھی بیان کریں۔ اب لیدعو، لیدعو اخاہ، وہ اپنے بھائی کو بلائے، لیأمر طالبا، اس کو چاہیے کہ طالب علم کو حکم کرے، لیغفر صدیقہ، اپنے دوست کی مغفرت یعنی اس کو معاف کرے، لیسمع صوت الاستاذ،
لیسمع قول الاستاذ، اس کو چاہیے، یعنی میں حکم دے رہا ہوں کہ وہ سنے، لازمی سنے، امر ہے، حکم ہے، ٹھیک ہے، استاد کی آواز کو۔ لیرمی الکرہ، نادی ہی، اس کو بلاؤ، نادا ینادی، نادی ہی، اس کو بلاؤ، لیرمی الکرہ، کہ وہ گیند کو پھینکے۔ اسی طرح آپ دونوں مثالوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی طرح لینتبہ، جاءت السیارہ، جاءت السیارہ، گاڑی آ گئی، لینتبہ المار، لینتبہ المار، اب جو گزرنے والا ہے، جو روڈ کو کراس کر رہا ہے، وہ تھوڑا سا خبردار ہو جائے، کہیں اس کو گاڑی ٹوکر نہ مار دے۔ لیرضى اخاہ، اس کا بھائی وہ راضی ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ احباب کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم۔